اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ روایت علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمہ نے روح المعانی کے اندر درج فرمائی۔ امام ابن جریر نے علی شیر خدا مولا کائنات سے روایت کیا۔ علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں، اللہ نے جس شخص کو بھی دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، گویا کہ جتنے نبی اور جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے 3 وعدے لیے ہیں۔ ایک وعدہ یہ لیا کہ اگر میرا محبوب مصطفیٰ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم پر واجب ہے کہ تم ان پر ایمان لانا۔ دوسرا وعدہ یہ لیا تم پر واجب ہے کہ ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ تیسرا وعدہ یہ لیا کہ تم پر یہ بھی واجب ہے کہ اپنے امتیوں کو کہنا کہ وہ بھی میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے، میرے محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ جس نبی اور جس رسول کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں تمام رسولوں سے یہ 3 وعدے لیے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور رحمت عالم جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا عظیم پیغمبر ہوں کہ آج اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی دنیا میں زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ان پر بھی واجب ہوتا کہ میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے اور میری غلامی میں آتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ عقیدہ واضح ہوا کہ اللہ عز و جل نے حضور رحمت عالم جان عالم کو تمام نبیوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے ہمارے امام اہل سنت نے بہت ہی پیارے اشعار کہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے غور فرمائیں، سب سے، اس جملے میں غور کریں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں فخر اور جتنا فخر کریں کم ہے۔ ہم کو اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا اور اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ اس میں ہماری کوئی کاوش نہیں، ہماری کوئی محنت نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے سال ہر سال محنت کی ہو، مشقت کی ہو، ہم نے مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ کیا ہو اور ہم نے تقابل ادیان پیش ڈی کی ہو، ہم نے مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھی ہوں۔ کوئی تو وہ ہوتا ہے کہ وہ یہودی عیسائی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، حضور رحمت عالم کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے، پھر اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ مگر ہم ایسے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو پیدائشی مسلمان بنایا ہے۔ ویسے بھی ہر شخص پیدا ہوتا ہے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو مجوسی، یہودی، عیسائی یا ہندو یا کچھ بنا دیتے ہیں، مگر الحمدللہ ہم ایسے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ کی زبان پر رسول اللہ کے نغمے جاری ہیں، ہمارے بھائی بہنوں کی زبانوں پر رسول اللہ کے نغمے جاری ہیں۔ ہم ایسے مکانات، ایسے ماحول میں اور ایسے مکان پیدا ہوئے ہیں جہاں پر دن رات اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، جہاں پر صبح و شام اللہ رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہمارے کان آشنا ہے رسول پاک کا تذکرہ سننے کے بعد، کانوں میں مٹھاس جو گھد رہی ہے، اس میں ہماری کاوش کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہم نے کوئی کاوش نہیں کی، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں منتخب فرمایا اور اپنے رسول کا غلام بنایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ ہماری کوشش، ہماری کاوش کے بغیر اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں قبول فرمایا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی بے شمار شانیں بیان فرمائی ہیں۔ ابھی ایک صاحب تقریر فرما رہے تھے، میں وہاں نیچے روم سے سن رہا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنے انداز میں بہت پیاری تشریح فرمائی، تھوڑی سی تشریح میں کر دیتا ہوں۔ قرآن مقدس میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت سے کوئی شے خارج نہیں، کوئی شے ایسی نہیں کہ میرا دائرہ رحمت جس کو گھیرے ہوئے نہ ہو،
کوئی شے ایسی نہیں جو میری رحمت کی محتاج نہ ہو. آسان لفظوں میں ترجمہ کر لیں. اللہ نے فرمایا کوئی شے ایسی نہیں جو میری رحمت کی محتاج نہ ہو. شے کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان میں شے کا ہم ترجمہ چیز سے کرتے ہیں، چیز. اور شے اردو میں مستعمل بھی ہے. علم عقائد کی کتابوں میں دیکھیں، شے یہ عالم کا مترادف ہے. جو معنی عالم کا وہی معنی شے کا. دو لفظ معنی ایک ہے، مگر عالم کہتے کسے ہیں؟ عقائد نصفیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کل ما سوى اللہ تعالی و صفاتہ فهو عالم. اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے. اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے. اللہ خود عالم نہیں ہے. اللہ کی ذات و صفات کے سوا جو کچھ ہے سب شے ہے. اللہ خود شے نہیں ہے، وہ شے سے خارج ہے. الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ساری خوبیاں، ساری حمد، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا، سارے عالم کا رب ہے، ساری کائنات کا پالن ہار ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر شے کو محیط ہے. انسان بھی شے ہے، جنات بھی شے ہے، فرشتے بھی شے ہیں، پہاڑ بھی شے ہیں، یہ نباتات بھی شے ہیں، جواہر بھی شے ہیں، اعراض بھی شے ہیں، زمین بھی شے ہیں، سارے آسمان شے ہیں. عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم لاہوت، یہ بہت سے عالم ہیں. عالم مکان، عالم لامکان، عرش و کرسی، لوح و قلم، یہ سب شے میں داخل ہیں. تو اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے. کوئی شے ایسی نہیں جو میری رحمت کی محتاج نہ ہو. معلوم ہوا کہ انسان بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، جنات بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، فرشتے بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، یہ جمادات، نباتات، حیوانات کی دنیا بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. عالم مکان، عالم لامکان، یہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یہ سارے عوالم جتنے بھی ہیں سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. عرش و کرسی، لوح و قلم، شجر و حجر، برگ و ثمر، بر و بحر، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. اتنی شے تو اتنی بات سب کو معلوم ہو گئی کہ اللہ کی رحمت سے کوئی شے خارج نہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی شے باہر نہیں. مگر اللہ کی رحمت ہے کیا؟ آپ قرآن سے پوچھیں. اے قرآن، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کے ذریعے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اللہ کی رحمت کی محتاج نہ ہو. کوئی شے ایسی نہیں جسے رحمت الہی گھیرے ہوئے نہ ہو. مگر اے قرآن ہمیں یہ بتا کہ آخر ہم رحمت الہی کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. مگر ہم کسے اللہ کی رحمت کہیں؟ اگر دنیا میں ہم اللہ کی سراپر رحمت کو تلاش کرنا چاہیں تو آخر کون سی ایسی ذات ہے جس کو ہم اللہ کی رحمت قرار دیں؟ کون سی ایسی ذات ہے جو ہم ساری کائنات کی رحمت قرار دیں؟ تو قرآن مقدس نے دوسرے مقام پر جواب دیا اسی آیت کریمہ کے ذریعے، جو آیت کریمہ ابھی بارہا آپ نے سماعت فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو معلوم ہوا ساری کائنات اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور حضور رحمت عالم اللہ کی رحمت ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ازل سے لے کر ابد تک جس کو جو کچھ بھی ملے گا اس دنیا سے، اس کائنات سے، سب رحمت مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا، حضور کی رحمت کے صدقے میں ملے گا. کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، ساری کائنات کی رحمت قرار دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جب اس عالمین میں کوئی تخصیص نہیں، سارے عالم اس میں داخل ہیں، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے عالمین میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ عالمین جمع ہے، وہ عالمین بھی جمع ہے. یہ عالمین مطلق ہے، وہ عالمین بھی مطلق ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ جس عالم کا رب ہے محمد مصطفیٰ اس عالم کا رحمت ہے. اللہ نے جس عالم کو پیدا فرمایا ہے محمد مصطفیٰ اس عالم کے لیے رحمت ہے. ایک دوسری بات سنیں آپ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اور یہ کوئی محض ہوائی فائرنگ نہیں ہے. ہم قرآن پر، حدیث پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اپنی عقل پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. ہم عقل کے غلام نہیں، قرآن و حدیث کے تابع ہیں. عقل میں بات آئے چاہے نہ آئے،
قرآن و حدیث میں جس چیز کو بیان کیا ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس چیز کو ہم مانتے ہیں۔ ایک تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے جن میں اشارتاً یہ ثابت ہے، صراحتاً اشارتاً یہ ثابت ہے کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر صریح حدیث موجود ہے جن میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث منصب صحت پر فائز نہیں، ان کے درجات حدیثوں کے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مثلا مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اخبرنی یا رسول اللہ عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد تفصیل تقریباً 2-3 صفحے کی حدیث پاک ہے۔ میری کتاب حقیقت محمدی جو اصل میں اسی مصنف عبد الرزاق کے اس حصے کا ترجمہ ہے جو حصہ چھپنے سے رہ گیا تھا، وہ کتاب چھپ چکی ہے اور مارکیٹ کے اندر موجود ہے، میں نے یہاں بھی بھجوائی تھی، غالباً موجود ہوگی۔ بہرحال حضور رحمت عالم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، یہ عقیدہ ہمارا سنیوں کا ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت کریمہ سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے اپنے محبوب کو رحمت قرار دیا ہے، جس کا صریح معنی یہ ہے کہ ساری کائنات رحمت مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے محتاج اور ایک ہے محتاج الیہ۔ محتاج جس کو حاجت ہو اور محتاج الیہ جس چیز کی حاجت ہو۔ محتاج کا وجود بعد میں ہوتا ہے، محتاج الیہ کا وجود پہلے ہوتا ہے۔ انسان کو ہوا کی حاجت ہے، ہوا محتاج الیہ ہے، آکسیجن محتاج الیہ ہے، انسان محتاج ہے، انسان کا وجود بعد میں ہے، ہوا کا وجود پہلے ہے۔ انسان کو جینے کے لیے پانی کی حاجت ہے، پانی محتاج الیہ ہے، انسان محتاج ہے، انسان کا وجود بعد میں ہے، پانی کا وجود پہلے ہے۔ بیٹا اپنے وجود میں دنیا میں آنے میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہے تو ماں باپ کا وجود یقیناً بیٹے سے پہلے ہوگا۔ اگر بیٹے سے پہلے ماں باپ کا وجود نہ ہو تو بیٹا دنیا میں آئے گا کیسے؟ بیٹے کا وجود بعد میں ہوگا، ماں باپ کا وجود پہلے ہوگا۔ بچہ علم دین حاصل کرنے میں یا کوئی بھی علم سیکھنے میں اپنے استاذ کا محتاج ہے، استاذ کا وجود پہلے ہوگا، بیٹے کا شاگرد کا وجود بعد میں ہوگا۔ یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں جس سے بات ثابت ہوئی کہ محتاج الیہ جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جو محتاج ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اے محبوب آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، یعنی ساری کائنات رحمت مصطفیٰ کی محتاج ہے، رحمت مصطفیٰ محتاج الیہ ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ رحمت مصطفیٰ کی جب ساری کائنات محتاج ہے تو ساری کائنات سے پہلے حضور رحمت عالم کے نور کو تسلیم کرنا پڑے گا، حضور کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ عز و جل نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا ہے، اس کے بعد کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کا وجود بعد میں ہے اور حضور رحمت عالم کے نور کا وجود پہلے ہے۔ بہرحال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں بھی حضور رحمت عالم کی عظمت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنے بھی انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، مرسلین اعظام کو پیدا فرمایا، ان کے اندر جتنے بھی کمالات تھے، جتنے بھی خوبیاں تھیں، جتنے بھی معجزات تھے، وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے اوصاف، وہ سارے معجزات اپنے محبوب حضور رحمت عالم جانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اس پر میں ایک آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا قرآن مقدس کے اندر۔ تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، اپنے محبوب سے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت پر گامزن فرمایا تھا۔ اے محبوب آپ ان لوگوں کی اقتدا کریں، ان لوگوں کی پیروی کریں، یہ لفظی ترجمہ ہوگا پیروی کریں، اقتدا کریں۔ ہمارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی اقتدا کریں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ محبوب آپ شریعت میں، اصول و فروع میں تمام نبیوں کی پیروی کریں، تمام نبیوں کی اقتدا کریں، یہ مراد کیوں نہیں؟
اس لیے کہ حضور تو ناسخ الادیان ہیں، حضور نے خود تمام دینوں کو منسوخ فرمایا ہے، حضور رحمت عالم کی باقاعدہ شریعت ہے، آپ کا باقاعدہ مستقل کتاب ہے، آپ صاحب شریعت پیغمبر ہیں، تو آپ کو کیسے کہا جا سکتا ہے جبکہ آپ تمام نبیوں کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام نبیوں کے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو آپ سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ تمام نبیوں کی اقتدا کریں؟ تو اس کا مفہوم صرف اور صرف یہ ہے کہ محبوب یہ انبیاء کرام مرسلین اعظام جو ہم نے بھیجے، ان کو جو ہم نے کمالات دیے تھے، جو ان کو ہم نے خوبیاں دی تھی، آپ وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں اپنی ذات کے اندر جمع فرما لیجئے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے، ان کے جو بھی کمالات تھے، ان کے جو بھی خصائص تھے، ان کے جو بھی اوصاف تھے، ان کے جو بھی معجزات تھے، اللہ نے اپنے محبوب کے اندر سارے معجزات جمع فرما دیے، سارے کمالات جمع فرما دیے، ساری خوبیاں جمع فرما دی، اور پھر اپنے محبوب کو چند ایسے اوصاف سے مالا مال فرمایا، ایسے اوصاف سے سرفراز فرمایا جن اوصاف و کمالات میں سے کسی نبی کو کوئی حصہ نہیں ملا، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو کوئی حصہ نہیں ملا ہے۔ اگر میں دو لفظوں میں عقائد عالم کی سیرت بیان کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ تمام نبیوں اور حضور کے اوصاف و کمالات کو اگر پھیلا دیا جائے تو 1,24,000 انبیاء کرام کے اوصاف و کمالات سامنے نظر آ جائیں گے، اور اگر 1,00,000 انبیاء کرام کے اوصاف و کمالات کو جمع کر دیا جائے تو ایک ذات بنے گی جسے ہم ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے ہم ذات محمد عربی کہتے ہیں۔ اس لیے سنت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، طه کی آمد، یاسین کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، ہمارے اہل سنت، ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت ہی پیارا شعر کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اور ہمارے امام نے کہا یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور ہمارے امام نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کہنے کا مقصد اور کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس طرح کی اگر گفتگو کی جائے تو پوری رات گزر جائے گی، مگر حضور رحمت عالم جان عالم کی عظمت و شان کا ایک حصہ بھی بیان نہیں ہو سکے گا۔ قرآن مقدس میں جا بجا اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ اب درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آج ملک کے جو حالات ہیں، بلکہ پوری دنیا کے جو حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، ناموس رسالت پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور ایک دو بار نہیں بار بار حملہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان سراپا احتجاج ہے، اپنے غم، اپنے غصے کا، اپنے جلال کا، اپنے غضب کا اظہار کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ اظہار ہونا بھی چاہیے۔ ایک کوئی عزت دار انسان ہو جس کی کچھ قدر ہو، اس کی شان میں اگر کوئی بدتمیزی کرے تو صالح معاشرہ، امن پسند معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ پیغمبر جن کے در سے سب کو شانیں ملی ہیں، جن کے در سے سب کو عظمتیں ملی ہیں، جن کے در سے سب کو رفعتیں ملی ہیں، بلندیاں ملی ہیں، اور جس کے کروڑوں بل نہیں بلکہ اربوں ماننے والے ہیں، اور جن کے نام پر لاکھوں لوگ اپنے سر منتن کی بازی لگانے والے ہیں، ان کی شان میں گستاخی بھلا کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ ہمیں منظم طریقے پر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ اس طرح کے گستاخان رسول کا کیا کیا جائے، اور کس انداز سے ان کو ذلیل کیا جائے، اور کس انداز سے ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ قرآن مقدس جب تک نازل ہوتا رہا، جب جب حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، اس زمانے میں بھی بدبخت کفار مشرکین تھے جو گستاخیاں کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ گستاخیاں ہم تک نہیں پہنچی،
چونکہ صحابہ نے ان تمام گستاخیوں کو ختم کر دیا، ان کو دوسروں تک پہنچایا نہیں. بے شمار بار اشعار کی شکل میں گستاخی کی گئی، بدتمیزیاں کی گئیں، مگر قرآن مقدس میں جن کو بیان کیا گیا ہم صرف انہی کو جانتے، باقی ہم نہیں جانتے. اور آج ہمارا مسلمان اس قدر غافل ہو چکا ہے، اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر حضور کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں یا کسی اور عظیم شخصیت کی شان میں کچھ بدتمیزی کرتا ہے تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ لعنت بھیج کر شیعہ کر دو. خود بھی شیعہ کرتا ہے اور دوسروں کو شیعہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ طریقہ نہایت غلط ہے. اگر آپ نے بغیر قصد و ارادے کے سوشل میڈیا پر گستاخی دیکھ لی تو آپ کا یہ فریضہ کہ فوراً اس کو ڈیلیٹ کریں، محو کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہرگز کوشش نہ کریں. آپ کے ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، گالی بکے، تو کیا اس کو شیئر کریں گے کہ فلاں نے میرے ماں باپ کو ایسا ایسا کہا، فلاں نے میرے باپ کی شان میں یہ گستاخی کر دی؟ تو جن پر ہمارے ماں باپ کی جانیں قربان ہیں، جن پر ہماری عزت و آبرو جان و مال سب کچھ قربان ہے، ان کی شان میں اگر کوئی بدتمیزی کرے تو ہم نہ اسے سن سکتے ہیں، نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے شیعہ کر سکتے ہیں، نہ کسی سے بتا سکتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم کو ایسا کرنا چاہیے. البتہ ہمیں اس کے خلاف کیا کرنا ہے، یہ ہمارے مسلم قائدوں کو، ذمہ داروں کو بیٹھ کر اس کے سلسلے میں مکمل فیصلہ کرنا چاہیے، لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. البتہ انفرادی طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب حضور کی شان میں گستاخی ہو اور جب مذہب اسلام پر حملے ہوں تو ہمارے اندر ایک بیداری آنی چاہیے، ایک لہر پیدا ہونی چاہیے کہ تم نے گستاخی کی ہے حضور کی شان میں. ہم تو روزانہ فجر میں سوتے رہتے تھے، اب ہم فجر میں نہیں سوئیں گے، ہم آ کے مسجد کو آباد کر دیں گے. دیکھیں تم کتنی گستاخی کرتے ہو، تم نے گستاخی کی حضور کی شان میں. ہم تو قرآن نہیں پڑھ پاتے تھے، ایک مہینہ 2 مہینے ہو جاتے تھے، ہم قرآن دیکھ نہیں پاتے تھے. تم نے گستاخی کی ہے، ہم قسم کھاتے ہیں کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں گے. تم نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم حضور کی سیرت نہیں پڑھ پاتے تھے. تم نے گستاخی کی ہے، ہم 1 مہینے کے اندر کوئی بھی کتاب لے کر حضور کی پوری سیرت پاک کو مطالعہ کریں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے. جب لوگ مخالفت پر آمادہ ہو جائیں، گستاخی پر آمادہ ہو جائیں، اسلام کے خلاف زہر اگلنے پر آمادہ ہو جائیں تو آپ اسلام سے قریب ہو جائیں، آپ اسلام سے قریب ہو جائیں. جیسے جیسے بیداری پیدا ہوگی مسلمانوں کے اندر، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، طاعت مصطفیٰ کے حوالے سے، مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، دین پھیلانے کے حوالے سے، کتاب پڑھنے کے حوالے سے، قرآن سیکھنے کے حوالے سے، قرآن سکھانے کے حوالے سے، ماں باپ کا ادب احترام کرنے کے حوالے سے، امن و شانتی کا پیغام دینے کے حوالے سے، انسانیت کو فروغ دینے کے حوالے سے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے حوالے سے، چغلی غیبت نہ کرنے کے حوالے سے، معاشرے سے تباہیاں، فساد اور فسادات کو ختم کرنے کے حوالے سے، نظافت پاکیزگی کو پھیلانے کے حوالے سے، گندی غلاظت کو ختم کرنے کے حوالے سے جب بیداریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، بیداریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی تو ہمارا دشمن شکست کھا جائے گا، ہمارا دشمن شکست کھا جائے گا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے گا کہ ہم نے تو ان کی گستاخی کی تھی، مسلمان تو بیدار ہو رہا ہے. ہم نے تو ان کے اسلام پر زہر اگلا تھا، مسلمان بیدار ہو رہا ہے. ہم نے تو ان کے پیغمبر کی شان میں نازیبہ باتیں کہی تھی، مسلمان تو بیدار ہو رہا ہے. گستاخی مت کرنا ورنہ مسلمان بیدار ہو جائے گا، توہین مت کرنا ورنہ مسلمان بیدار ہو جائے گا. ہم صرف بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں، ہم نعرے لگا لیتے ہیں، روڈ پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کر دیتے ہیں اور عین احتجاج کے وقت مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں. اس طرح کے احتجاج سے کبھی بھی اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت نازل نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح کے احتجاجات سے کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ غصہ ہمارا بے جا ہے، ہمارا غصہ صرف دکھاوے کا ہے. اگر ہم واقعی میں حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی اطاعت کرنے والے ہیں تو اس طرح کے احتجاجات سے کام چلنے والا نہیں ہے. حضور کی غلامی میں آنا ہوگا، حضور کی غلامی میں آنا ہوگا، حضور کی اطاعت کو قبول کرنا ہوگا. حضور کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال کر اپنے شب و روز گزارنے ہوں گے. خدا کی قسم میں پورے یقین، پورے وثوق، پورے اذعان اور پورے اعتقاد کے ساتھ کہتا ہوں، اگر دنیا کے تمام مسلمان طاعت مصطفیٰ کے حوالے سے بیدار ہو جائیں اور وہ کما حق حضور کے غلام ہو جائیں اور یہ طے کر لیں کہ زندگی کے تمام لمحوں میں، زندگی کے تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام ساعتوں میں کبھی بھی حضور کی نافرمانی نہیں کریں گے، خدا کی قسم دنیا کے کونے کونے سے گستاخیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. لوگ گستاخی کرتے ڈریں گے، لوگ
گستاخی کرتے خوف کھائیں گے کہ اگر ہم نے گستاخی کی تو ابھی تو مسجد کے 4 محلے پر ہو رہے ہیں، اگر ہم نے گستاخی کی تو مسلمان بیدار ہو جائے گا، روڈ پر ہونے لگیں گی، میدان پر ہونے لگیں گے، سنیما ہال خالی ہو جائیں گے، شراب خانے خالی ہو جائیں گے، جمعے کے اڈے خالی ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے گستاخی کی تو مسلمان اور بیدار ہو جائے گا، اپنے حضور کا غلام ہو جائے گا، حضور کی اطاعت کرے گا، حضور کی فرما برداری کرے گا، حضور کے اقوال پر عمل کرے گا، حضور کے ارشادات پر عمل کرے گا، اور تن من دھن سے حضور کے ناموس کے لیے مر مٹنے کے لیے مسلمان تیار ہو جائے گا۔ خبردار گستاخی نہ کرنا، نتیجہ ایسا ہوگا کہ گستاخی کرنے والے خود تو گستاخی کرنے سے باز آ جائیں گے اور وہ خود دوسروں سے کہیں گے خبردار گستاخی مت کرنا، مسلمان بیدار ہو جائے گا۔ اگر تم گستاخی کرو گے مسلمان بیدار ہو جائے گا، اس کے ایمان کی چمک تیز ہو جائے گی، ایمان کی لو تیز ہو جائے گی۔ اس لیے اس طرح کے تمام معاملات کا اگر ہم انفرادی طور پر حل نکالنا چاہتے ہیں تو صرف بائیکاٹ سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف بائیکاٹ سے بات بننے والی نہیں ہے، صرف احتجاج سے بات بننے والی نہیں ہے۔ ہم بیدار ہو جائیں اور مکمل طریقے سے بیدار ہو جائیں، ہمارا دشمن خود خاموش ہو جائے گا اور کبھی بھی وہ اسلام کے شان میں گستاخی کرنے کی، قرآن کے شان میں گستاخی کرنے کی، وہ حضور رحمت عالم کے شان میں گستاخی کرنے کی کبھی بھی وہ جرأت اور جسارت کر نہیں سکے گا۔ مگر ہم سو رہے ہیں، ہم بیدار نہیں ہیں، ہم مکمل طریقے سے غافل ہیں۔ جشن عید میلاد نبی کا موقع آتا ہے، ہم گلیاں سجا لیتے ہیں، مسجدوں کو مدرسوں کو سجا لیتے ہیں، گھروں میں قمقمے لگا لیتے ہیں، اس سے ہم تو خوش ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم نے کیا کبھی اپنے دل سے پوچھا ہے کہ ہم نے حضور کی ولادت کی خوشی کے موقع پر گلیوں کو سجایا ہے، قمقموں کو لگایا ہے اور جھنڈیاں ہم نے لگائی ہیں، ہم نے اپنے نفس کو خوش کر لیا، مگر ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے حضور رحمت عالم کی خوشی کس چیز میں ہے؟ بلا شبہ یہ چیزیں محبت کی علامت ہو سکتی ہیں، محبت کی نشانی ہو سکتی ہیں، مگر سچی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے بارہا بمبئی کے اندر بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان حضور کی آمد کی خوشی میں اپنے علاقے، اپنے خطے، گلی کوچے سجاتے ہیں، جلوس نکالتے، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، نہایت ولول انگیز نعرے لگاتے ہیں، مگر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جس وقت قمقمے لگ رہے ہوتے ہیں مسجد میں، اسی وقت مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی، نماز ترک کر دیتے ہیں۔ فرائض کو چھوڑ کر صرف مباحات جن کا مقام صرف جائز کی حد تک ہے، مستحب کہہ لیں آپ، یہ فرائض و واجبات میں داخل نہیں ہے، مستحب کہہ لیں، اچھے کام ہیں، اس سے اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے، اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر جن چیزوں کو شریعت اسلامی یعنی شوکت اسلام قرار دیا ہے، اسلام کی شان قرار دیا، نماز باجماعت، اس کے اہتمام سے ہمارے نوجوان غافل ہو جاتے ہیں۔ تو بھلا بتائیں، ایسی غفلت کے ساتھ اس طرح کے قمقمے لگانا اور اس طرح کی سجاوٹیں کرنا حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو جس چیز سے حضور خوش ہوتے ہیں، جس چیز سے حضور مسکراتے ہیں، جو چیز حضور کی خوشی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس سے تو ہم غافل ہیں اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام کیے جائیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ بعد میں کوئی فتویٰ لگائے کہ کون وہاں بھی آیا تھا منع کر گیا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں تو فتوے لگ جاتے ہیں، لوگ فتوے کی عزت میں، میں منع نہیں کر رہا، آپ کریں اور جوش و خروش کے ساتھ کریں۔ اور یہ چونکہ میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پر جائے گی، اس لیے میں ساری باتیں کر رہا ہوں، سامعین صرف آپ نہیں، نہ جانے کون کون سنے گا، تو آپ کریں، بلا شبہ کریں، محبت کی علامت ہیں، مگر جو چیزیں حقیقی محبت کی نشانیاں ہیں ان پر بھی عمل کریں۔ وہ حضور کی غلامی ہے، حضور کی اطاعت ہے، حضور کی فرما برداری ہے۔ اگر اس پر میں گفتگو کروں تو بہت بات طویل ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ناموس رسالت کی بات چلی ہے کہ آج حضور کی عظمت و شان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر حضور کی ناموس کو، حضور کی عظمت و شان کو، جاہ و وقار کو سائڈ کر دیا جائے تو اسلام صرف ڈھانچہ رہے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کی روح فنا ہو جائے گی۔ اس لیے جب قرآن مقدس کے نزول کے زمانے میں جب حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، قرآن نازل ہوا ہے، اور گستاخی کرنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے منہ توڑ جواب دیا ہے، ان کی مذمت کی ہے، اور نار جہیم اور دوزخ کے سخت ترین عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر مدینہ منورہ کے باہر کسی مقام پر
منافقین کے سردار رأس المنافقین اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا اس زمانے میں۔ منافق انہیں کہا جاتا ہے جو زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور دل میں ایمان نہ ہو، اندر سے اسلام کے دشمن ہو، اور یہ کوئی صاحب جائیں ان لوگوں کو منع کر دیں، یا تو وہ چلے جائیں، یا تو اوپر آ کے بیٹھ جائیں، یا تو خاموش بیٹھ جائیں۔ اگر ان کو محفل میں نہیں آنا تو چلے جائیں یہاں سے۔ بے غیرتی کی حد ہو گئی ہے کہ محفل میلاد ہے، نیچے بتیا رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔